معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جگر چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ کر دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یا اللہ، کیا یہی وہ مسلمان ہیں جو تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا یہی وہ مسلمان ہیں جو تیرے نبی سے الفت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا یہی وہ مسلمان ہیں جو تیرے نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صبح و شام، رات دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے شرک میں ملوث ہیں، شرک کو انجام دے رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کی اس عمل کو اتنا مزین کر دیا ہے، اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہوئے بھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، یہ آج کے نام لینے والے مسلمان کیا نہیں کرتے ہیں؟ سجدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہو جا کر غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، رکوع اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہو جا کے غیروں کو رکوع کرتے ہیں، طواف اللہ رب العالمین کے کعبہ کے لیے ضروری ہے، وہ جا کر غیروں کی جگہوں کا، قبروں کا، مزاروں کا طواف کرتے ہیں۔ نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ جا کر کے غیروں کی نظر و نیاز مانتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ دعائیں غیروں سے مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ جا کے مدد غیروں سے مانگتے ہیں۔ گر یہ کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ چیز جو ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ ساری عبادتیں وہ غیروں کے لیے انجام دیتے ہیں۔ آج 24 گھنٹہ درگاہوں پہ بھیڑ ہے، مزاروں پر بھیڑ ہے، اللہ کے گھر میں مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک اللہ کو سجدہ کرنے والوں کی تعداد بالکل بھی نہیں ہے، اور جا کر دیکھ لو غیروں کو، پیروں کو، مزاروں کو، باباؤں کو سجدہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ جس طرح قرآن نے بلایا نہیں، جس کا قرآن میں حکم نہیں دیا گیا، اس کو لوگ انجام دینے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے اس کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے عظیم بیماری سے، عظیم ظلم سے بچنے کی توفیق دے، اور عبادت کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق دے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کی توفیق دے۔